عید غدیر کیا ہے؟ عید غدیر عام طور پر اسلام میں دو ہی عید ہیں جس کا ذکر قرآن میں آتا ہے۔ پہلی عید عید الفطر اور دوسری عید الاضحیٰ، لیکن بعد میں حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے یوم پیدائش یعنی 12 ربیع الاول کو عید میلاد کے طور پر منایا جانے لگا۔ ایسے ہی ایک عید ہے جس کو عید غدیر کہا جاتا ہے، جس کو سنی نہیں بلکہ شیعہ مسلمان مناتے ہیں۔ دراصل اسلام میں موٹے طور پر دو فرقے ہیں، شیعہ اور سنی۔ دنیا بھر کے تمام مسلمان انہی دو فرقوں میں بٹے ہیں۔ ان کے بٹنے کی بنیاد اسلامی تاریخ ہے۔ دونوں فرقوں کی قرآن ایک ہے، ہر دن کی فرض نماز کی تعداد برابر ہے، حالانکہ نماز ادا کرنے کا طریقہ الگ ہے۔ دونوں فرقوں کا اللہ کے رسول اور قرآن پر بھی یکساں عقیدہ ہے، لیکن محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد ان کے وارث کو لے کر دو حصوں میں بٹ گیا، ایک سنی اور ایک شیعہ۔ شیعہ فرقے کے مطابق رسول اللہ نے خود اعلان کیا تھا کہ ان کے بعد ان کے وارث علی ہوں گے، حالانکہ سنی فرقہ اس سے اتفاق نہیں رکھتا۔ شیعہ مسلک کے مطابق حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب آخری حج پورا کرنے کے بعد مدینہ واپس لوٹ رہے تھے۔ غدیر خم کا میدان ہے، 18 ذی الحجہ کا دن ہے اور سن 10 ہجری ہے۔ تبھی حضرت جبریل اللہ کی طرف سے وحی لے کر تشریف لاتے ہیں۔ قرآن کی 5ویں سورہ سورہ مائدہ کی 67ویں آیت پڑھتے ہیں۔ آیت تھی یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک وان لم تفعل فما بلغت رسالتہ واللہ یعصمک من الناس۔ اے رسول، اس پیغام کو پہنچا دیجئے جو آپ کے پروردگار کی طرف سے آپ پر نازل ہو چکا ہے۔ غدیر مکے اور مدینے کے بیچ واقع ہے۔ غدیر خم ضحفہ سے 3 سے 4 کلومیٹر دور ہے۔ ضحفہ وہ جگہ ہے جہاں سے حاجی احرام پہنتے ہیں۔ وہی نازل ہونے کے بعد رحمت للعالمین نے سبھی حاجیوں کو غدیر خم پر رکنے کو کہا تھا۔ حضور کا حکم تھا، اس لیے قافلے میں آگے چل رہے لوگ رک گئے، پیچھے رہنے والوں کا میدان میں پہنچنے کا انتظار کیا گیا۔ گرمی کا موسم اور ظہر کا وقت تھا۔ جب تمام لوگ جمع ہو گئے تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اونٹوں کے کجاووں کو جمع کر اونچا ممبر بنایا اور اس پر کھڑے ہو کر خطبہ دیا۔ فرمایا، شاید یہ میرا آخری حج ہے، اگلے سال حج میں آپ لوگوں کے بیچ میں نہ رہوں۔ آخر میں اسی خطبے میں آپ نے علی کا ہاتھ پکڑ لوگوں کو ان سے مخاطب کیا، اعلان کرتے ہوئے کہا، من کنت مولا ہو فہذا علی مولا، یعنی جس کا میں مولا اس کے علی مولا۔ اس لیے شیعہ فرقہ 18 ذی الحجہ کو عید غدیر کے طور پر مناتا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دنیا فانی سے پردہ فرمانے کے بعد سنی فرقے نے ابو بکر کو اپنا پہلا خلیفہ مانا، ان کے بعد عمر، عثمان اور علی کو خلیفہ کے طور پر قبول کیا۔ سنیوں کے مطابق یہ چاروں لوگ خلفائے راشدین کہلائے، جبکہ شیعہ فرقہ تینوں خلیفاؤں ابو بکر، عمر اور عثمان کو مسلمانوں کا سیاسی لیڈر تو مانتے ہیں، لیکن مذہبی رہنما کے نظریے سے ان تینوں کو خلیفہ نہیں مانتے۔ شیعہ فرقہ خلیفہ نہیں، امام کو مانتا ہے۔ ان کے مطابق حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد دین کے رہبر علی بنے۔ شیعوں کا عقیدہ ہے کہ پہلے امام حضرت علی تھے، دوسرے ان کے بڑے بیٹے امام حسن اور تیسرے حضرت علی کے چھوٹے بیٹے امام حسین۔ تیسرے امام، اس کے بعد بھی اسی طرح کل 12 امام رہے۔